آج ہم میں اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ ہم روز قیامت اور روز حساب سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ ہم دنیا کے کھیل تماشے اور مستی میں ایسے مگن ہیں کہ ہم بھول چکے ہیں کہ روز حساب اور قیامت نے واقع لازمی ہونا ہے۔ قیامت کا آغاز انتہائی خوفناک اور روح تڑپا دینے والا ہوگا۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گابھنی اپنا گاب ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، اور وہ نشے میں نہ ہوں گے مگر یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔ بعض مفسرین کی رائے میں یہ سورہ الحج کی دونوں آیات غزوہ مستلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینے نہ اتاری، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کیے اور نہ ہی کچھ پکایا، اور وہ غمزدہ، پرنم اور فکر مند تھے۔ ہم تو عام ہیں، ہم کسی اہمیت کے حامل نہیں، کہاں صحابہ کرام اور کہاں ہم۔ ان صحابہ کرام میں سے تو بہت ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولناکی اور سختی سے کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا جیسا صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ لیکن افسوس، ہم دنیا کی عیش و عشرت میں کھو چکے ہیں اور قیامت سے بالکل بے فکر ہو چکے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس دن کی یہ عظمت ہے وہ اس قدر بڑا ہے، حاکم، زبردست اور قریب ہے۔ تو اس دن کی تیاری کر لے جس دن تو دیکھے گا کہ آسمان پھٹ گئے، اس کے خوف میں ستارے جھڑ گئے، روشن ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی، پہاڑ چلنے لگے، پانی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھرنے لگی، جنگلی جانور جمع ہو گئے، سمندر ابلنے لگے، جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، جنت قریب لائی گئی، پہاڑ اڑائے گئے اور زمین پھیلائی گئی، اور جس دن تم دیکھو گے کہ زمین پر زلزلہ برپا ہوگا، اس دن تم سب کو پیش ہونا ہوگا اور تم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی۔ جس دن پہاڑ چلیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑنے والی گرد بن جائیں گے، اس دن گناہگار کو بولنے سے روک دیا جائے گا اور نہ اس کے جرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گرفت ہوگی۔ جس دن ہر شخص اپنے اچھے عمل کو بھی سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے اسے روکا ہے۔ سن لو، جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیر لے گا، وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوفی ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرے اور اس کے عذاب سے کبھی بے خوف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میں اپنے کسی بندے پر نہ دو خوف جمع کروں گا اور نہ دو امن جمع کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن دوں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس اور ان جیسی دوسری صورتوں نے جن میں قیامت اور اس کے احوال کا ذکر ہے، مجھ کو بڑی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا۔ لیکن آج ہمیں نہ پچھتاوا ہے نہ ہم شرمندہ ہیں، اور ہم تو اپنے مستقبل سے بھی لا علم ہیں۔ وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔
اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جسے زندگی ملی اسے موت سے دوچار ہونا پڑا۔ جو آج زندہ ہے کل اسے مرنا ہے۔ آج ہم نے اپنی آخرت کا نہ سوچا تو ہم گھاٹے میں رہیں گے۔ قیامت ضرور واقع ہوگی، اس لیے ہر ایک کو قیامت سے ڈرنا چاہیے اور اس دن کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی تیاری کر لینی چاہیے۔ سورہ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی کو نیچا کرنے والی کسی کو بلندی دینے والی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں اونچے بنتے تھے قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی، اور جو لوگ دنیا میں کمزور تھے اور عاجزی و انکساری کیا کرتے تھے ان کے مرتبے بلند کرے گی۔ ان آیات کی تفسیر جاننے کے بعد ہمیں اپنی زندگیوں اور اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم بحیثیت امت پست اور ذلیل ہو چکے ہیں؟ کیا وجہ ہے ہم کیوں رسوائی کا شکار ہیں؟ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کر رہے ہوتے، قرآن مجید کو پڑھتے، اس پر غور کرتے تو ممکن تھا کہ ہم راہ راست پر آ جاتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو لا علمی میں ہی مارے جائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس میں مذکورہ ڈرانے والی باتوں پر غور و فکر میں ہی ہماری منزل ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہی ہماری رہنمائی فرما سکتا ہے، ورنہ ہماری گرفت پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے ہوگی اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔